تو آپ کا سوال میں ریفریز کر دیتا ہوں. آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ رب کریم نے ہم سب کو ایک کامن پرپس سے پیدا کیا ہے جو بندگی ہے، اور آپ نے جس آیت کی طرف اشارہ کیا ایکم احسن عملا، جو مختلف مقامات پہ قرآن میں آیا ہے کہ ہم دیکھ سکیں، دنیا کو خوبصورت بنایا تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ تم میں سے کون بہتر عمل، اچھا عمل کرنے والا ہے. تو ہمیں جج کیا جا رہا ہے، ہمیں ایگزامن کیا جا رہا ہے. رب کریم نے ہمیں دنیا کے ایک امتحان سے دو چار کیا ہے اور بندگی کو ہمارا ایک مقصد قرار دیا ہے. اب جب یہ کہا جاتا ہے کہ ہم اپنے پرپس آف لائف کو ڈسکور کریں تو اس سے کیا مراد ہے؟ کیا وہ کامن پرپس کافی نہیں ہے؟ یہ ایک سوال ہے. جی، یہ اصل میں ایک تو بالکل کامن، یعنی ہم سب کا ایک روح بندگی، ایک شعور بندگی، جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اپنی لائف میں، اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک کامن ضرور ہونا چاہیے اور وہ احساس ہر چیز پہ پریویل کرنا چاہیے. لیکن ہم اپنی زندگی کو کیسے گزار رہے ہیں اور اس میں ہم معاشرے میں کیا کردار ادا کرتے ہیں، اپنی معاشی محنت کے لیے کون سا ڈومین سلیکٹ کرتے ہیں، ہم اپنی مزاجی بناوٹ اور ہم اپنی شخصیت کا ایک جو رجحان ہے اور ہمارے اپنے اندر جو کچھ ایپٹیچیوڈ ہے ہمارا، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کوئی خاص ڈومین اور ایک کوئی خاص قسم کی ایکٹیویٹیز چوز کرتے ہیں جو آپ کی کچھ اور ہو سکتی ہیں، کسی اور کی کچھ اور ہو سکتی ہیں. کسی کے اندر لٹریچر سے ایک خاص قسم کا ایک تعلق اور ایک جھکاؤ اس کے اندر موجود ہے، ہو سکتا ہے آپ کے اندر کچھ اور ہو. کسی کا ایک انجینئرنگ کا ایک اپنا ایک مزاج موجود ہے، اس کی اپنی ایک کہہ لیجیے اللہ کی طرف سے ایک خاص اس کی ایک ذہانت اور صلاحیت اس کے اندر ودیت ہوئی ہے. تو ہر انسان اپنے مزاج، اپنی طبیعت کی موزونیت کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنے طبعی رجحان کو سامنے رکھتے ہوئے اور اپنے سرکمسٹینشیل جو کہہ لیجیے صورتحال ہے، جن حالات میں وہ پیدا ہوا ہے، اس میں وہی دیکھتا ہے کہ میں جس معاشرے میں ہوں، جس گھر میں ہوں، وہاں کی یہ بڑی ضرورت ہے تو مجھے یہ کرنا چاہیے. تو جو اسپیسیفک ٹاسک یا جو پروجیکٹ آپ ٹیک اپ کر رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے کوئی اور ٹیک اپ نہ کرے، لیکن جو کامن چیز ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ ان کے اندر ایک مقصدی وحدت ہونی چاہیے، ایک کاز، یعنی میں جو کام بھی کر رہا ہوں وہ میں بہت اچھی طرح کروں، پاکیزگی نیت کے ساتھ کروں، خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ کروں، صرف اپنی ذات کو فائدہ پہنچانا میرے لیے نہ ہو بلکہ اپنی ذات سے باہر نکل کے کروں اور وہ ایک اچھا کام ہو. تو آپ دیکھتے ہیں کہ انبیاء بھی کوئی ایک پروفیشن سے تعلق رکھنے والے نہیں تھے، مطلب کوئی کپڑے کا کام کر رہے تھے تو کوئی اور لوہے کا کام کر رہے تھے. بہت سارے انبیاء بکریاں چرا رہے تھے، زراعت کے ساتھ ان کا تعلق تھا. تو یہ جو معاملہ ہے، یعنی کوئی خاص پروفیشن، یہ سارے راستے ہیں، یہ سارے آپ سمجھ لیجئے کہ زندگی کے راستے ہیں، ان میں مختلف چیزیں ہیں. لیکن یہ پگڈنڈیاں جس بڑی شاہراہ سے ہمیں جوڑے رکھیں وہ ہدایت اور صراط مستقیم ہے اور وہ بندگی کا ایک احساس ہے جو ہمارے اندر زندہ رہنا چاہیے. تو باقی ہم جو فیلڈ بھی چوز کرتے ہیں ہمیں اس میں یہ دیکھنا ہے کہ یہ ماحولیات کے لیے خراب تو نہیں ہے. میں کسی ایسی پروڈکٹ کی مارکیٹنگ کر رہا ہوں جس کا کنزیوم کرنا انسانی صحت کے لیے خرابی کا باعث ہے. یہ پرابلم ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ مطلب آپ ایک کولڈ ڈرنک ہے، حلال ہے، طیب نہیں ہے. آپ ایک ایسی چیز ہے جس کی یعنی سوسائٹی جب تک لگژری لونگ نہیں ہوگی تب تک یہ چیز سیل نہیں ہوگی، اور آپ اس چیز کے پروڈکٹ مینیجر ہیں یا برانڈ مینیجر ہیں. تو اب آپ کو سوچنا ہے کہ میرا کام سوسائٹی کا مزاج اور میرے کام کی فلرش ہونا، پراسپیرٹی، ان دونوں میں جو رشتہ ہے نا، تو آپ کو خود سوچنا ہوگا. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ابھی تو اس وقت مطلب یعنی اگر آپ کہتے ہیں کہ میں ویڈنگ ڈریس کا ڈیزائنر ہوں اور میرے جو بھی ڈریسز ہیں وہ 4 لاکھ سے کم کے نہیں ہیں، تو آپ کا بزنس اس وقت چلے گا جب قوم کی عقل گھاس چرنے جائے گی. تو اگر آپ کو اللہ کا خوف ہے تو آپ کہیں گے بھائی میں اپنی ذہانت، صلاحیت اور کریٹیوٹی کا یہ استعمال مجھے مناسب نہیں لگتا. ٹھیک ہے، میرا ایک برانڈ نیم بن گیا، لوگ اس طرف آ رہے ہیں، لیکن یہ کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے نا. مطلب شادی نارمل سے جوڑے میں ہو سکتی ہے نا، مطلب تھوڑے سے اچھے جوڑے میں کر لیں چلیں، لیکن اتنی اب نارمل پرائس اور وہ بھی میری وجہ سے، تو یو وڈ ری تھنک اباؤٹ اٹ. میری پوری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ آسان فرمائے. میرا کیریئر کے اوپر اور ان معاملات کے اوپر میری تفصیلی ٹاکس موجود ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی.